السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھو، جتنے بھی مدرسے کے اور جتنے بھی حفاظ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، فی الحال جو ہے سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے علماء کی جو ہے استھتی ہو رہی ہے اس دور میں، کہ 8 10 15 سال لگا رہے ہیں اور پھر بھی جو ہے جگہ نہیں مل پا رہی اچھی، اور دقت پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر طریقے سے۔ مجھے ابھی قریباً 2 سال ہو گئے فارغ ہوئے، میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں، اور میں نے افتتاح کیا ہے اشرفیہ سے، مولانا سالم اشرف صاحب کے ساتھ، مولانا اشرف سالم صاحب کا جو مدرسہ ہے عیدگاہ والی روڈ پہ۔ آن لائن بھی پڑھائی ہے وہاں پہ اور آف لائن بھی، دونوں طریقے سے ہے۔ تو میں نے افتتاح بھی کیا ہے وہاں سے، اور ابھی میرے کو 2 مہینے مطلب 2 سال ہو گئے فارغ ہوئے ہوئے۔ 24 میں فارغ ہوا، اور 25 جو ہے ختم ہو گیا، اور اب 26 چل رہا ہے مطلب۔ تو بھائی اب تک فارغ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے ان 2 سالوں میں کتنا کام کرا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ان 2 سالوں میں شروع جگہ میں گیا، ایک جگہ مدرسے کے لیے، شروع میں 6 مہینے تک جو ہے میں ادھر ادھر گھومتا رہا کتاب کی تلاش میں، شاید کہ عربی درجات میں کتابیں پڑھانے کے لیے جگہ مل جائے کہیں پہ، اور میں ادھر ادھر خوب گھوما، خوب ہاتھ پیر مارے، پھر جگہ نہیں ملی۔ پھر جو ہے بھائی میں چلا گیا، ہاں ایک جگہ میں مسجد میں گیا، یہیں بڑوت کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میں گیا مسجد میں، اور بہت ہی کم تنخواہ تھی، مطلب میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی تھی، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کتنی ہوگی۔ میرے خیال سے کوئی 7-8 ہزار روپے کی قریب ہوگی، 7 ساڑھے 7 کے۔ تو اس کے بعد میں وہاں پہ بھائی 2 مہینے رہا، پورے 2 مہینے کے قریب رہا۔ تو مسجد بھی چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی مطلب، اور جو ہے کھانا بھی ایسے ہی آ رہا تھا، کھانا بھی صحیح نہیں تھا بھائی، دقت تھی بہت زیادہ رہنے کے لیے۔ لیکن بھائی کیا کرے، جگہ نہیں ملتی، اور جو ہے پڑھ بھی لیے، فارغ ہو گئے، اب گھر رہتے ہیں، گھر والے بولتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہ کہیں جا نہیں رہے کام پہ، اور اب جائے کہاں بھائی، جب جگہ ملے تبھی تو جائے نا کہیں، جگہ ہی نہیں مل رہی تو کہاں جائے۔ پھر 2 مہینے میں وہاں پہ رہا، اس کے بعد وہاں سے آ گیا میں، کیونکہ تنخواہ بہت کم تھی۔ میں نے تنخواہ بڑھانے کی بات کی، پھر وہ منع کرنے لگے، میں نے کہہ دیا بھائی اتنی تنخواہ میں کون رہے گا یار۔ پھر بھائی وہاں سے آ گیا میں، پھر کچھ دنوں تک گھر رہا، پھر تلاش کری جگہ کی، پھر ایک مدرسے میں گیا، اور میرے خیال سے حفظ کی درسگاہ پڑھانے کے لیے ہمارے یہیں ہمارے علاقے میں ہی ضلع باغپت میں ہی ہے وہ مدرسہ، تو میں وہاں پہ گیا، اور میرے خیال سے میں وہاں پہ یہ کوئی 1 ہفتے بھر میں رہا 10 دن کے لیے۔ پہلی ڈیمانڈ جو تھی مدرسے والوں کی یہی تھی کہ بھائی چندہ کرنا پڑے گا، اور تنخواہ وہاں بھی 10 ہی ہزار تھی، تو اس میں بھی چندہ کر کے دینا تھا ان لوگوں کو، کہ جمعرات کو آپ کو نکل جانا ہے مدرسے سے اور چندہ کرنا ہے، پھر جمعے کو اور جمعرات کو آپ 2 دن چندہ کرو، اور پھر ہفتے کو آ جاؤ، اور پھر بچوں کو پڑھاؤ، مطلب پڑھانا بھی تھا اور چندہ بھی کرنا تھا بھائی۔ تو 1 ہفتہ میں وہاں پہ رہا بھائی، کچھ سمسیا مطلب کچھ بات ایسی ہوئی کہ جس امام جس کو انہوں نے رکھ رکھا تھا پہلے، اس کو ہٹا دیا۔ اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی ان کی، مطلب یہی بات ہوئی کہ بھائی ہم نہیں رکھتے۔ اب انہوں نے ان کا جو بھی معاملہ تھا، انہوں نے شاید ان سے پیسے لے رکھے تھے کہ بھائی پیسے دے دو محتمیم صاحب ہمیں، میرے خیال سے 1 لاکھ روپے انہوں نے لے رکھے تھے محتمیم صاحب سے، نے کہ جی مجھے اپنا گھر ور بنانا ہے۔
اب جب محتمم صاحب نے بھائی انہیں ہٹا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں پیسے نہیں دے پاؤں گا کیونکہ تنخواہ میں کٹواؤں گا میں تو بھائی ایسا ہوا وہاں پہ۔ میرے خیال سے میں زیادہ 15 دن رہا وہاں پہ، پھر انہوں نے بھائی منع کر دیا کہ جی چلے جاؤ آپ، یہ منع کر رہے جانے کے لیے۔ تو بھائی پھر وہاں سے میرے خیال سے 10 دن رہنے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر گھر آ گیا بھائی، پھر جگہ کی تلاش شروع کر دی، کافی دن تک پھر ٹھالی رہا۔ پھر جب مطلب ایسے ہی ہوا کہ جینے لگا گھر پہ پڑے ہوئے، تو پھر میں چلا گیا بھائی دیوبند۔ میرے خیال سے ابھی عید سے پہلے ہی 1-1.5 مہینے پورے سال میں صرف ایک جگہ گیا، عربی درجات کے لیے کتاب پڑھانے کے لیے گیا، بتا جگہ ڈھونڈی ملی نہیں۔ ایک جگہ حفظ کی درسگاہ ملی، وہاں پہ میرے خیال سے میں رہا 1-2 دن، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر ایک مسجد میں 2 مہینے رہ گیا، پھر ایک جگہ 1 ہفتے کے قریب رہ گیا، پورا سال میں مطلب۔ پھر اس عید سے پہلے میرے کو جگہ ملی یہیں ہمارے گاؤں کے پاس، تو بھائی میں وہاں پہ لگا۔ یہ بات طے ہوئی کہ جو مسجد کی صاف صفائی آپ کے ذمہ ہے اور سارا کام ہی کرنا ہوتا ہے مطلب مسجد میں تو میرے خیال سے رمضان سے مطلب 20 دن پہلے میں لگا، رمضان میں رہا بھائی، قرآن سنایا 27-28 دن کا، 24-25 دن کا میں نے قرآن سنایا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بعد عید پہ گیا، پھر عید کے بعد جو ہے 1 مہینہ رہا، پھر تنخواہ ملی، چوری ووری ہوئی بھائی، جیسا بھی کچھ ہوا مطلب کہ تو فی الحال میں وہاں رہا 2 مہینے۔ پھر عید کے بعد مطلب پھر کھا لے بھائی، بقرعید سے 1 مہینے کے بعد، بقرعید کے 1 مہینے بعد مطلب جنگ ہٹی، بقرعید کے 1 مہینے بعد، ابھی مطلب فی الحال بقرعید کے بعد بھائی پھر دقت کا سامنا، پھر جنگ کی تلاش کہ یار کہاں جائیں۔ تو بھائی پھر کیا نام لکھ رہے پھر جگہ جو ہے ہمارے گاؤں کے ساتھی ہمارے رہتے ہیں یہاں پہ، پھر وہاں چلا گیا میں کہ جو ہے بھائی وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ چل دے، تو جب میں ٹھالی تھا گھر، تو پھر وہ جماعت میں جا رہا تھا مطلب 40 دن کی، پھر 2 مہینے میں اس کی مسجد میں رہ کے آیا، 2 مہینے نہیں مطلب 40-45 دن کے قریب میں رہ کے آیا، اور وہیں پہ ہی رہا۔ بہت کوشش کی شاید کہ بات ہو جائے کہیں یہیں پہ ہی، ادھر ادھر مسجد میں کسی، پر کہاں بات ہوئی یار۔ تو پھر جو ہے 2 مہینے کے بعد گھر آیا، ابھی پچھلے مہینے کی 28 تاریخ میں گھر آیا تھا میں، جنوری کہہ رہا، جون کی، ابھی جولائی چل رہا ہے نا، ہاں دیکھو، ہاں ابھی مطلب 25 جولائی ہے، تو 28 جون کو میں گھر آ گیا، اور اب جو ہے پورا میرے کو آج 25 تاریخ ہے، ہاں 25، آج میرے کو 27-28 دن مطلب ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے، اور جگہ کی بڑی تلاش کر لی، پھر بھی جگہ نہیں ملتی یار، مطلب کتنا برا عالموں کا جو ہے حال کر دیا۔ کئی مسجد میں رکھتے ہیں آدمی شروع تو 1-2 مہینہ تو مطلب صحیح سے رکھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب یہ نہیں کرتے، اس کے امام صاحب یہ نہیں کرتے، یہ تو ایسے ہیں، اور یہ تو مطلب کچھ بھی کرو ہر بات میں آپ کو ٹارچر کریں گے مسجد مدرسے والے، کہ بھائی یہ تو کمرے میں ہی بیٹھا رہتا ہے، ہر ٹائم فون پہ ہی بات کرتے رہتا ہے، فون ہی چلاتے رہتا ہے، مطلب ہر چیز سے آپ کی تکلیف ہوگی، صفائی نہیں کری، یہ نہیں کرتے امام صاحب، یہ نہیں کرتے امام صاحب، اور 1-2 مہینہ تو ٹھیک رکھتے ہیں مطلب، پھر اس کے بعد جو ہے ٹارچر شروع کر دیتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، اور پھر یہی ہوتا ہے مطلب کہ نکال ہی دیتے ہیں امام صاحب کو، فی الحال 1-2 مہینے ٹھیک رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر امام صاحب میں غلطیاں نکالنی شروع کریں گے،
کہ یہ ہے فلانا ہے ٹکڑا ہے، اور پھر کیا کرے گا آدمی، اس کا بھی من پک جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو یار بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ جو ہے 10 سال میں نے کم سے بھی کم، اللہ جھوٹ نہ بلایا، کہ 15 سال میں نے اپنی زندگی کے مدرسے کو دیے، پورے 15 سال میں نے پورے مدرسے کو دیے اپنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں گھر ہوں۔ شاید یار اس سے اچھا تو کچھ کام سیکھ لیتے یا کچھ اور ویسا کام کر لیتے تو یہ نوبت تو نہ ہوتی۔ عالم بننا اچھی بات ہے، لیکن بھائی آج کے دور میں نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو، حفظ کرنا چاہ رہے ہو حفظ کر لو، اور جو دین کی بیسک معلومات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں تک پڑھ لو، اور اس کے بعد جو ہے کام کرو اپنا، اور علماء سے اپنا تعلق بنا کے رکھو، بس۔ میں تو اتنی صلاح دوں گا بھائی کہ علماء سے اپنا تعلق کیا رکھیں، مضبوط رکھیں، اور صرف پڑھائی اتنی کریں کہ جو ہے نماز سیکھ لی، قرآن کریم جو ہے حفظ کرنا چاہ رہے ہو حفظ کر لو، نہیں تو ناظرہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کو پڑھو روزانہ، مطلب قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور اپنے گھر میں تعلیمات کرو، دین کی تعلیمات رکھو، اور علماء سے اپنا تعلق جو ہے قائم رکھو۔ یہ نہیں کہ بھائی علماء سے بھی اپنا تعلق جو ہے قائم نہیں رکھنا اور جو ہے کام میں لگنا ہے، صرف اپنا تعلق علماء سے قائم رکھو، اور جو ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، بس۔ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا انسان کے لیے آج کے دور میں بہت ہے، سمجھ گئے نہیں؟ کیونکہ بھائی حالت ایسی ہوگی نا کہ کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو ابھی میں گھر ہوں اور چھت پہ لیٹا ہوا ہوں، بھائی کیا کر سکتا ہوں۔ امی بھی ابا بھی بھائی بولتے ہیں، اور میرے کو خود بھی یار اچھا نہیں لگ رہا، مطلب یہاں پہ 15 سے 20-25 دن میرے کو ہو گیا ہے اور جگہ نہیں مل رہی، تو سوچنا بھی پڑتا ہے یار کہ کیا کریں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہیں چلا جاؤں، شاید ہفتے 2 ہفتے کے لیے۔ محلے والے بھی دیکھتے ہیں یار، سبھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، مطلب پڑھ لیا لکھ لیا، اور لوگ بھی بولتے ہیں کہ کہیں جگہ نہیں مل رہی کیا مولانا، سمجھ گئے نہیں؟ تو فی الحال تو یار دقت بہت ہو رہی ہے بھائی، پر کوئی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، شاید اللہ کوئی آسانی نکال دے۔ تو بھائی فی الحال اب تو عالم بن گیا، عالم بننے میں کوئی دقت نہیں ہے، پر بھائی بات یہی ہے اپنا کام بھی نہیں یار، سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ کام نہیں کر سکتا بندہ۔ عالم بن گیا تو آپ صرف مسجد یا مدرسے میں رہ سکتے ہو، پڑھاؤ بس۔ یہ ایک لوگوں کا دماغ ہے، آپ کام شروع کریں گے، ہے نا، کچھ بھی کام مطلب آپ شروع کرو تو لوگ یہ بولنا آپ کو شروع کر دیں گے کہ یار یہ پڑھ لیا لکھ لیا، بتاؤ اب کام کر رہا ہے، سمجھ گئے نہیں؟ کہ پڑھ لیا لکھ لیا اب کام کر رہا ہے، بتاؤ۔ ارے بھائی کام کرنا کوئی برا نہیں ہے یار، کام کرنا کوئی برا نہیں ہے بھائی، کام کرنا کوئی برا نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لوگ رہنے نہیں دیتے یار، اس آدمی کو کام کرنے لگ جاتا ہے تو بندہ، سب بولتے ہیں کہ یار جو ہے پڑھ لیا اور لکھ لیا اور سارا کام کر لیا، اور اب جو ہے کام کر رہا ہے۔ بھائی دقت ایک نہیں ہے یار، کرے تو کرے کیا؟ جائے تو جائے، ہم جائے کہاں بھائی، کیا کریں؟ سمجھ نہیں آ رہی یار بات بالکل بھی۔ فی الحال کتنی دقت ہے یار کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بھی۔ کچھ کام شروع بھی نہیں کر سکتے، پیسہ ہی نہیں ہے شروع کرنے کے لیے کچھ کام، کیا کریں؟ کچھ کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی فی الحال بہت دقت ہے یار لائف میں، مطلب ٹف چل رہی ہے لائف بہت زیادہ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ
कुछ काम ले ले अपने घर का, मदरसे का, मस्जिद का, अच्छी सी जगह कोई अल्लाह दिलवा दे। बस यार यही कहना है, और तो कुछ नहीं।